بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا. الفاظ پر غور کیجیے گا. جو چیز ہم پڑھ چکے ہیں اس کے حوالے سے میں نے آیت کا انتخاب کیا آپ کے لیے. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. تو اس میں جو جملہ اسمیہ کے حوالے سے ایک آیت میں چیزیں آئی ہیں وہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. باقی جو مجہول کے دو الفاظ میں نے آپ کے سامنے اس آیت میں رکھے ہیں وہ ایک رزقو اور دوسرا رزقنا. یہ دونوں مجہول کے صیغے ہیں اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو. ٹھیک، اسے فعل مجہول کہتے ہیں. فعل مجہول کے حوالے سے ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک شروع کریں گے. منافقوں کے لیے قرآن مجید میں الفاظ ہیں کہ طبع اللہ علی قلوبہم. یہ طابع عین مادہ یہ علی کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. پریپوزیشن جو استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ علی کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. ٹھیک، طبع علی اس کے معنی ہوتے ہیں مہر کر دینا. ٹھیک ہے، یعنی طبع ورب علی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے مہر کرنا. تو اب اس جملے کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تابع فعل ہو گیا آپ کا، اللہ فاعل ہو گیا، اللہ پریپوزیشن ہوگی اس، اور قلوبہم وہ جو اصل میں مفعول تھا، کیونکہ وہ مفعول ہی ہوتا ہے نا جس پہ پریپوزیشن کا ہم استعمال کرتے ہیں. اگر پریپوزیشن نہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں تابع اللہ قلوبہم، لیکن جب اللہ کی پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے لہٰذا اس کی وجہ سے وہ مفعول آپ کا حالت جر میں چلا جائے گا. تو طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا، مہر کر دیا. ایسے افعال جو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ان کا مجہول آپ کس طریقے سے بنائیں گے؟ یہ پوائنٹ میں آج ایڈ کر رہا ہوں کل کے ٹاپک میں. ایسی صورت میں ڈائی ہم نے وہی استعمال کرنی ہے، یعنی ہم کریں گے کیا مجہول بنانے کے لیے؟ فائل کو مینشن نہیں کریں گے نا. تو یہ کچھ آپ کے پاس بچا، اس کو آپ نے اسی طرح فعلا کی ڈائی پہ رکھنا ہے، طبع. ٹھیک، اور وہ مفعول تھا جس کو ہم نے نائب الفاعل کا درجہ دیا تھا. اب وہ مفعول یہاں بھی اعلیٰ کے ساتھ استعمال ہوا تھا نا، تو اب وہ جب نائب الفاعل کے طور پہ استعمال ہوگا تب بھی اعلیٰ کے ساتھ ہی استعمال ہوگا، یعنی وہ پریپوزیشن اپنی جگہ پر قائم رہے گی. تو یہ کہا جائے گا طبع علی قلوبہم. ان کے دلوں کو
مہر کر دیا گیا. سورۃ المنافقون میں الفاظ ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. یہ ان کا حال اس وجہ سے ہے کہ پہلے وہ ایمان لائے تھے پھر انہوں نے کفر کیا. فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا، ان کے دلوں کو مہر کر دیا گیا. اور یہ بات تو ہم طے کر چکے ہیں کہ ہمارا جو مجہول ہے وہ متعدی افعال سے بنے گا، لازم افعال سے مجہول نہیں بنے گا. جیسے ذہب ورب ہے ہمارا، وہ گیا، اس سے آپ مجہول نہیں بنائیں گے کیونکہ لازم فعل ہے. ہاں اگر آپ اسے بنانا چاہتے ہیں تو پہلے سے آپ کو متعدی کرنا پڑے گا. ذہبہ کے معنی جانا، اور ذہبہ کے بعد جب با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں لے جانا. اب یہ متعدی بن گیا تو اس سے اب آپ مجہول بنا سکتے ہیں ذہبہ بی. اب وہ پریپوزیشن ساتھ وہ رہے گی. یہ آگے کی باتیں ہیں. مجہول کے بعد آج ہم اپنا نیا ٹاپک شروع کرنے لگے. قرأ علی کتابا، ایک سادہ جملہ فعلیہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے. قرأ اس میں فعل ہے، علی فاعل ہے کیونکہ آپ کو حالت رفع بتا رہی ہے، اور کتاباً آپ کا مفعول ہے، حالت نصب میں استعمال ہوا ہے. قرأہ علی. اب کیا فرق پڑے جملے میں؟ کتاب کی جگہ پر میں نے ضمیر استعمال کی، یعنی وہ ظاہر تھا، اس کی جگہ پر میں نے ضمیر استعمال کی. اور اب چونکہ ہمارا فاعل ظاہر ہے اور مفعول ضمیر ہے تو میں نے اس مفعول کو فاعل کے فعل کے ساتھ اٹیچ کر کے استعمال کیا. ایسے ہی ہے نا، یعنی جو نارمل ترتیب کی بات اصل میں کر رہا ہوں، آپ نے ذہن میں بات رکھنی ہے. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ترتیب کے حوالے سے کہ نارمل ترتیب ہماری جملہ فعلی میں فعل، فاعل اور مفعول کی ہوتی ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جس میں آپ کو اس سے ذرا ہٹنا پڑے گا. قرأہ علی. ایک بات، ہم مفعول کو فاعل سے پہلے بھی لا سکتے ہیں، یعنی اس اوپر والے جملے کو قرأ کتاباً علی یوں بھی کہہ سکتے ہیں، مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک، بلکہ مفعول کو ہم فعل سے پہلے بھی لا سکتے ہیں. اگر مفعول کو میں فعل سے پہلے لاؤں تو کیا جملہ بنے گا؟ کتاباً قرأ علی. نارمل ترتیب فاعل اور مفعول آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ مفعول کو فعل سے پہلے بھی لا سکتے ہیں. مفعول کے فعل سے پہلے آنے کی صورت میں وہ جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے. پوائنٹ بہت اہم ہے کیونکہ اگلا ٹاپک ہمارا یہیں سے سٹارٹ ہوگا. مفعول آپ فعل سے پہلے بھی لے آئیں تو وہ جملہ فعلیہ ہی رہے گا. فاعل کو آپ اگر فعل سے پہلے لے آئیں تو اب وہ جملہ فعلیہ نہیں رہتا. بس یہ ایک باریک سا پوائنٹ ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو. مفعول آپ فعل سے پہلے بھی لا سکتے ہیں تو جملہ فعلیہ ہی رہے گا، لیکن آپ فاعل کو اگر فعل سے پہلے لے آئیں، یعنی اگر جملہ لکھیں کیا بنے گا؟ علی قرأ
کتابن. تو اب یہ جملہ فعلیہ نہیں رہا, جملہ اسمیہ بن گیا. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ٹاپک ہے. یہ کیوں ہمیں ضرورت پیش آئے گی ایسا کرنے کی, ہم ایسا کیوں کرتے ہیں, اس کا جواب میں آپ کو آہستہ آہستہ کر کے دیتا ہوں. اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آپ فاعل کو جملے میں سے اٹھائیں اور فعل کے شروع میں لے جائیں, آپ کا جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ میں تبدیل ہو جائے گا. جیسے کہ خلق اللہ الارض, اللہ نے زمین کو پیدا کیا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہے, اس کو آپ جملہ اسمیہ میں تبدیل کریں. تو کرنا کیا آپ نے, فاعل کو اٹھانا ہے, ذہن میں رکھیے گا فاعل کو. مفعول کو اگر آپ شروع میں لے جائیں گے تو وہ جملہ فعلیہ ہی رہے گا, یعنی الارض خلق اللہ, وہ جملہ فعلیہ رہے گا. مفعول کے شروع میں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جب آپ فاعل کو فعل کے شروع میں لے جاتے ہیں تو اب وہ جملہ فعلیہ نہیں رہتا بلکہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. تو جملہ اسمیہ میں جب کنورٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا آپ کا اللہ خلق الارض. تو بہت آسان طریقہ ہے. پچھلی گفتگو کو اگر ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو آپ نے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں بنانے کا طریقہ سیکھا ہے کہ آپ فاعل کو اٹھائیں جملے میں سے اور فعل کے شروع میں لے جائیں, جس سے وہ جملہ اسمیہ بن گیا. اب وہ جملہ فعلیہ نہیں رہا. ٹھیک, اب جملہ اسمیہ بن گیا تو اب اس جملہ فعلیہ والے قواعد سب ختم, اب جملہ اسمیہ والے قواعد شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ کیسے, اس کی طرف ابھی آتا ہوں, پہلے کچھ ایگزامپلز مزید کر لیتے ہیں. دخل المعلم, معلم داخل ہوا. جی, اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے. کرنا کیا, فاعل کو اٹھائیں, فعل کے شروع میں لے جائیں. المعلم داخل. اب دیکھیں یہ آپ کا جملہ فعلیہ تھا, فعل اور فاعل, فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا. اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا. اب یہ آپ کا مبتدا ہوگا اور یہ والا حصہ جو ہے یہ اس کی خبر بن جائے گی, مبتدا اور خبر. اور جملہ اسمیہ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ جنس اور عدد میں خبر اپنے مبتدا کے مطابق استعمال ہوتی ہے. اس بات کو پھر ایک مرتبہ غور سے سنیے گا. جملہ اسمیہ کے قواعد کیا تھے کہ جملہ اسمیہ میں خبر جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا کے مطابق استعمال ہوتی ہے, کیونکہ اس کا تعلق اب اگلے جملے سے ہے. دخل المعلمان, آپ کا فاعل اسم ظاہر ہے تو فعل واحد استعمال ہوا ہے. جملہ فعلیہ پہ بہت بات ہو چکی ہے. اب اس کو ہم جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. المعلمانی, اب یہ آپ کا مبتدا ہے, جنس اور عدد کے اعتبار سے جنس مذکر اور عدد مثنی, تو اب جو خبر استعمال ہوگی وہ بھی مثنی استعمال ہوگی. تو دخلا کے بعد والا صیغہ کون سا ہے, دخلا. المعلمانی دخلا, بس یہ پوائنٹ ہے اس میں. اگر کلیئر ہو گیا تو الحمدللہ. اسی طرح ایک آگے چلیں, دخل المعلمون, میں باقی حرکات نہیں لگا رہا. دخل المعلمون, معلم داخل ہوئے. اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں.
المعلمون دخلوا. اب دیکھیں یہ واحد تھا, مذکر تھا, تو خبر بھی واحد مذکر استعمال ہوئی. یہ مثنیٰ مذکر, خبر مثنیٰ مذکر. یہ جمع مذکر, خبر جمع مذکر. اسی طرح دخلت المعلمات, معلمہ داخل ہوئی, آپ کا جملہ فعلیہ. اس کو اسمیہ میں کنورٹ کریں, المعلمات دخلت, پھر دخلت المعلمتان, دو معلمات داخل ہوئی. اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں, المعلمتان دخلتا. اور پھر جمع کا بھی ساتھ کر لیں, دخلت المعلمات. جی, المعلمات دخل. بس یہ ہمارا آج کا چھوٹا سا ٹاپک ہے, لیکن ہم اس کی پریکٹس کریں گے ایگزامپل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. بس پوائنٹ سمجھنے والا یہ ہے کہ دیکھیں جملہ فعلیہ ہم نے جسے کہا تھا وہ فعل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فعلیہ تھا. آپ کا فاعل اگر اسم ظاہر ہے تو فعل واحد ہی میں نے استعمال کیا ہے, چاہے فاعل واحد ہو, مثنیٰ ہو, جمع ہو, لیکن جنس کا میں نے لحاظ رکھا ہے. مذکر کے لیے مذکر فعل, مؤنث کے لیے مؤنث فعل. لیکن جب آپ نے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا تو اس پر پھر جملہ اسمیہ کے قواعد لاگو ہوئے. مبتدا خبر, خبر دو اعتبارات سے, جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا کے مطابق. آپ کا مبتدا واحد مذکر تو خبر بھی واحد مذکر. مبتدا آپ کا جمع مذکر تو خبر بھی جمع مذکر. مبتدا آپ کا مثنیٰ مؤنث تو خبر بھی مثنیٰ مؤنث. ٹھیک ہے, تو یہ پوائنٹ تھا. اب وہ بات کہ ہمیں کیا ضرورت پیش کیا آتی ہے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے کی. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ خلق اللہ الارض, اللہ نے زمین کو پیدا کیا, جملہ اسمیہ میں لے کے گئے آپ اس کو اللہ خلق الارض, تو بس ایکسپریشن ہے, یہ ایک زور پیدا ہو جاتا ہے, فاعل پر سٹریس دینا جب مقصود ہوتا ہے. اللہ نے زمین کو پیدا کیا. اب یہ آپ کو ترجمے میں زور لکھا ہوا نہیں ملے گا, ترجمہ یہ ملے گا لکھا ہوا کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا. لیکن اب جس طریقے سے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا, اللہ نے زمین کو پیدا کیا, اب یہ سٹریس ہے. یعنی جب آپ فاعل پر زور دینا چاہتے ہیں تو جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرو. ٹھیک ہے, اب وہ قواعد کے اعتبار سے آپ جملہ اسمیہ میں لے کے جائیں گے. یہ تو تھی ایگزامپلس کے حوالے سے کہ آپ کا فاعل اسم ظاہر ہے, لیکن ہو سکتا ہے آپ کا فاعل اسم ظاہر نہ ہو. جیسے کہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے داخلہ, وہ داخل ہوا. جملہ فعلیہ میں کہتا ہوں اس جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں. سب سے پہلے تو جو بات آپ کے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کیسے کیا جاتا ہے. فاعل کو لیا جاتا ہے اور فعل کے شروع میں لگا دیا جاتا ہے. اب یہاں پر فاعل کہاں ہے, اس کے اندر چھپا ہوا ہے, اس کے اندر چھپا ہوا ہے نا. کون چھپا ہوا ہے, ہوا. اس کو اٹھائیں, باہر نکال دیں. تو دخلہ سے جملہ اسمیہ کیا بنے گا, ہوا دخلہ. میں نے آپ کو کہا تھا ایک دن, آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کے گردان کے ہر صیغے میں ایک فاعل ضمیر کی صورت میں چھپا ہوا ہے. ایک وقت آئے گا ہم اسے باہر نکال لیں گے. تو آج وہ دن ہے, ہم اسے باہر نکال رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جملہ اسمیہ بنانا ہے. دخلہ سے ہوا دخلہ. دخلہ
ہما، اس کے اندر کون چھپا ہوا ہے؟ ہما دخلا، دخلو، ہم دخلو، کلیئر؟ اسی طرح دخلت سے ہیا دخلت، دخلتا ہما دخلتا، دخلنا ہننا دخلنا. دخلتا، جی اس کے اندر کون چھپا ہوا ہے؟ انتا، باہر نکال دیں. انتا دخلتا. دخلتو، کون چھپا ہوا ہے اس کے اندر؟ انا، باہر نکالیں. انا دخلتو. اسی طرح دخلنا، نحنو دخلنا. ٹھیک، تو جب آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہے اور آپ اس کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس ضمیر کو باہر نکال لیں، اور اگر ظاہر کی صورت میں ہے تو وہ تو بڑا آسان ہے، آپ اسے جملے میں سے اٹھائیں، فعل کے شروع میں لے جائیں اور فعل میں تبدیلی لے آئیں اسی فاعل کے مطابق، جو کہ اب مبتدا ہوگا، اب وہ فاعل نہیں کہلائے گا جملے میں. ٹھیک، اس کی ایگزامپل اور آپ کو قرآن مجید سے بڑی خوبصورت ایگزامپل دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آئے گی. فعلا، اس کے معنی کرنا کے ہوتے ہیں. فعلا اس نے کیا، ٹھیک ہے. فعلا، فعلا سے میں جملہ بنانا چاہ رہا ہوں تو نے کیا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ تو نے کیا. ہاں جی، گردان چلے. سمپل آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہے نا، تو گردان چلے. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا. فعلتا آپ کا جملہ فعلیہ، فعل اور فاعل، مفعول میں ایڈ کر رہا ہوں. فعلتا ھذا، کیا ترجمہ ہوگا؟ تو نے یہ کیا. کوئی کام ہوا ہے جس کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ تو نے یہ کیا. ٹھیک، جملہ فعلیہ ہے، اس میں ہمیں کنورٹ کریں. ماشاءاللہ، یہ میں نے مفعول اس لیے لکھا ہے کہ کہیں آپ ھذا کو اٹھا کے شروع میں نہیں لے کے آنا آپ نے، کیونکہ یہ مفعول ہے. جملہ اسم میں کنورٹ کیا جائے گا تو فاعل کو اٹھایا جائے گا اور شروع میں لایا جائے گا، اور فاعل چونکہ ضمیر کی صورت میں ہے لہٰذا انتا کو آپ اٹھائیں اور باہر رکھیں، وہ آپ کا بن گیا انتا فعلتا. انتا فعلتا ھذا. اب زور پیدا ہوا کہ تو نے یہ کیا. افعلتا ھذا، تو نے یہ کیا. انتا فعلتا ھذا، تو نے یہ کیا. زور پیدا ہو گیا نا. اچھا، اس کو سوالیہ بنائیں. ہم آیا حال استعمال کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو. یعنی سوالیہ وہ والا سوال ہے، کیا تو نے یہ کیا؟ اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوگا. تو اس کے لیے آپ آ لگا دیں، حل لگا دیں، آ لگا دیں، تو کیا بن جائے گا آپ کا انتا فعلتا ھذا، کیا تو نے یہ کیا. ابھی دیکھیں زور پیدا ہوا ہے صرف اس جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے سے. اب بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبد میں جا کے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا، فجعلہم جذاذا، پر اس نے کر دیا ان کو، بنا دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرا، سوائے ان میں سے بڑے کو. اب جب وہ واپس آئے ہیں تو کیا الفاظ تھے قرآن مجید نے جو ان کے نکل گئے کہ من فعل ھذا بآلہتنا، من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا. اب
انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے وہ ان کا برے انداز میں ذکر کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا بلاؤ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے بلایا ہوگا، اللہ کے رسول تو ظاہر ہے وہ انہیں مانتے نہیں تھے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ ادب سے احترام سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے ہوں گے ان کے لیے، اور انہوں نے پوچھا ہوگا کہ پلیز آپ ذرا بتائیے کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا. اب یہ وہ ایکسپریشن جو ہے، یہ ایکسپریشن کہاں سے آئے گا؟ یہ ایکسپریشن آپ کو قرآن مجید بتائے گا جملہ اسمیہ کے ذریعے سے. اب وہ غصہ یعنی ایک شدید قسم کی، اب دیکھیں کیفیت کیا کہ سب بتوں کو توڑ دیا. قرآن نے کہا نا اللہ کبیرن، سوائے ان میں سب سے بڑے کے، ایک جو ان میں سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور وہ آلہ جو تھا آلہ قتل وہ اس کے کندھے پہ لٹکا دیا اور سکون سے بیٹھ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز جو ہے وہ عطا کیا بات سمجھانے کا. یعنی بات وہ ایسے سمجھاتے تھے کہ اندر سے انسان کے واقع نکل جاتا تھا کہ بات بندے کی ٹھیک ہے. تو اسی طریقے کو انہوں نے اختیار کرتے ہوئے جب طریقہ اپنایا تو جب سامنے آئے تو اب انہوں نے جو انداز، جس انداز سے پوچھا ہوگا غصے سے اور وہ دانت پیستے ہوئے، کیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. اب دیکھیں اگلے الفاظ ہیں وہ بھی آپ الحمدللہ کر سکتے ہیں. انت فعلت ھذا بآلہتنا. الہن کہتے ہیں معبود کو، الہن اسی جمع استعمال ہوتی ہے آلہتن. ٹھیک ہے، آلہتن اور پھر آلہتنا ہمارے معبود. ہمارا تو انما الہکم الہ واحد، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اعتبار سے اگر اس کو سمجھیں تو آلہتنا ہمارے معبود، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ. سمپل با کا ترجمہ جو ساتھ کے معنی میں کرتے ہیں. انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تو نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ. اور پھر آگے الفاظ ہیں یا ابراہیم. یا ابراہیم بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی دیکھیں قرآن مجید کی الفاظ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں اور بڑی آسانی سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. انتا سے شروع ہو رہا ہے جملہ سوالیہ، تو جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ نہیں ہے. یعنی یہ بھی کہا جا سکتا افعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، لیکن وہ زور پیدا نہیں ہوتا تھا. زور پیدا کرنے کے لیے اس کو اس جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا گیا. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا تو نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ. تو کیا جواب تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا. اب یہ دیکھیں کبیرہم ھذا، یہ کنسٹرکشن میں نے آپ کو کروائی تھی اس وقت، یاد ہوگا آپ کو، جب مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال میں نے آپ کو کرایا تھا. ان کے اس بڑے نے، بل فعلہ ہو، اب یہ ہو کی ضمیر وہ جو پوچھا گیا نا کام، یہ ایک ھذا کی طرف جا رہی ہے. بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. اب یہ وہ انداز تھا کہ انہیں سوچنے پہ مجبور کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھ لو یہ ان کے بڑے نے کیا، یہی کھڑا ہے اور آلہ قتل بھی اس کے پاس ہے. تو فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہیں. فرجعوا الی انفسہم، رجعوا وہ لوٹے، الی انفسہم انہوں نے اپنے اندر جھانکا. ٹھیک ہے، اندر جب انہوں نے جھانکا تو اندر سے آواز کیا آئی؟ انکم انتم الظالمون، یقیناً تم ہی ظالم ہو. یعنی اندر ان کا جو ہے وہ گواہی دی اندر نے کہ تم ہی ظلم کرنے والے ہو، بات ان کی ٹھیک ہے. پھر انہوں کہنے جواب کیا انہوں نے دیا کہ لقد علمت، تو تو جانتا ہے ابراہیم، ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ بولتے نہیں. اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان سے بات کی کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا تم
پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اوف لکم. استاد محترم بڑا خوبصورت ترجمہ اس کا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اردو میں یا انگریزی میں اس کا مزہ نہیں آتا ترجمے کا. اوف لکم. وہ پنجابی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں فٹے منہ تاٹے. اوف لکم تم پر توفو، یعنی اردو میں یہی ترجمہ آپ کو ملے گا افسوس ہے تم پر. اب افسوس ہے تم پر وہ مفہوم نہیں ادا کر سکتا جو مفہوم پنجابی میں آپ ادا کرتے ہیں نا کہ فٹے منہ تاٹے. اوف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. تمہارے بھی اور ان کے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. افلا تعقلون. وہ عقل نہیں کرتے. یہ وہ بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا. اب یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ ترجمہ آپ پڑھتے ہوئے اس واقعے سے گزر جائیں گے بڑی تیزی سے، وہ اثر نہیں ہوگا. لیکن اب ان آیات کو آپ پڑھیں گے اور خاص طور پہ اس جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا اور پھر اس ایکسپریشن کو ظاہر کرنے کا انداز جو ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. یہ دیکھیں سب چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. صرف ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی یقیناً کہ ابھی اس سٹیج پر جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں آپ کو بتا دی جائیں تو جلدی سے آپ سمجھ لیتے ہیں. آپ کے لیے پک کرنا آسان ہو رہا ہے، یعنی پڑھنے کے بعد سمجھانے پر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن ایک وقت انشاءاللہ تعالیٰ ایسا آئے گا کہ آپ پڑھیں گے اور خود سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن پہلا سٹیج ذہن میں رکھیے گا یہ ہے. ابھی ہمیشہ میں یہ کہا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ، اور میں نے خیال آپ سے بھی پہلے یا دوسرے دن بات یہ کی تھی کہ آپ نے کمپیریزن ضرور کرنا ہے کہ اس کلاس میں آنے سے پہلے آپ کو کیا کچھ آتا تھا. آپ رفع، نصب، جر، مرکب اضافی، نائب الفاعل اور یہ ضمیر اور پتہ نہیں، یہ تو چلے کچھ چیزیں ایسی ہیں لیکن ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. کن چیزوں سے آپ واقف تھے؟ کیا اسلوب تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا اس طرح کیوں الفاظ آ جاتے ہیں قرآن مجید میں؟ یہ اس پہ زبر کیوں آ جاتی ہے؟ اس پہ پیش کیوں آ جاتی ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو آپ کے علم میں نہیں تھیں. لیکن الحمدللہ اگر آپ کمپیریزن کریں گے اپنے اس دور کا اس دور کے ساتھ تو یقیناً ایک واضح فرق آپ کے سامنے آئے گا. تو جب آپ یہاں تک پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو وہاں تک بھی آپ پہنچ سکتے ہیں کہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں اور آپ کو قرآن مجید سمجھ میں آ رہا ہو یا آپ سن رہے ہوں. اور جب قرآن مجید آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے تو آپ یقین مانیے آپ رمضان میں اس چیز کو واقعی محسوس کریں گے کہ اس کا لطف ہی اور ہوتا ہے. اسی لیے آپ جب دیکھتے ہیں کہ جب عرب قرآن پڑھتا ہے تو اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ وہ اصل میں وہ ایکسپریشن ہی ہوتا ہے جو ہم پیچھے کھڑے بالکل نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ کیا ہوا کیا ہے یہاں، کیوں اس کی آواز جو ہے یہاں اونچی گئی ہے، یہاں نیچی ہوئی ہے، یہاں آواز بھرا گئی ہے، یہاں پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم بس پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لطف کو حاصل کرنے کے لیے واقعی قرآن مجید کو لطف کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لطف حاصل کرنا چاہیے. اس میں ہدایت ہے ہمارے لیے، سب باتیں اپنی جگہ، لیکن قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جو خوشی اور ایک مزہ انسان کو لینا چاہیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حاصل آپ کو اسی وقت ہوگا جب آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے عربی زبان آئے گی. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ جملہ فعلیہ کو ہم نے اسمیہ میں کنورٹ کیا اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ فاعل کو اٹھائیں گے اور فعل کے شروع میں لے آئیں گے. اس طرح وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. اب اس پر جملہ اسمیہ کے قواعد لاگو ہوں گے اور جملہ اسمیہ کا موٹا قاعدہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں خبر جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا کے مطابق استعمال ہوتی ہے. اب میں چاہوں گا کہ 2-3 ایگزامپلز ہم کر لیں تاکہ پھر اس کے بعد اگر ٹائم ہوا تو ہم آگے چلیں گے. جلس الولدانی امام المعلمی. جی سب سے پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کون کرے گا؟ اس جملے کو ٹرانسلیٹ کریں. شاباش. بلکہ ٹرانسلیشن بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے صرف پہچانیں کہ اس میں فعل، فاعل، مفعول وغیرہ یہ سب چیزیں جو ان کو بتائیں. اس میں فعل کیا ہے؟ جلسہ. فاعل الولدانی ظاہر ہے، ٹھیک ہے. امام المعلمی یہ کیا ہے؟ یہ متعلق فعل ہے ماشاءاللہ. مرکب اضافی اور ظرف، ٹھیک ہے. ظرف
جگہ فعل کے واقع ہونے کی وقت یا جگہ کو جو بتاتا ہے اسے ہم ظرف کہتے ہیں. تو جلس الولدانی امام المعلم. اب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ دو لڑکے بیٹھے معلم کے سامنے, دو لڑکے معلم کے سامنے بیٹھے. اور چونکہ آپ کا جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے لہذا جملہ فعلیہ ہے, جملہ اس میں ہم اسے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. طریقہ کار کیا ہے؟ فاعل کو اٹھائیں گے اور شروع میں لے جائیں گے. تو یہ آپ کا الولدانی شروع میں آ گیا. اب یہ آپ کا مبتدا بن گیا. اب مبتدا کا آپ دو اعتبار سے انالیسس کر لیں, جنس اور عدد کے اعتبار سے. یہ مذکر ہے اور مثنی ہے, لہذا اب آپ کا جو فعل استعمال ہوگا وہ بھی مذکر مثنی استعمال ہوگا. تو وہ کیا ہوگا؟ الولدانی جلسا, الولدانی جلسا امام المعلم. یہ وہ ویسے کہ ویسے رہے گا. کلیئر؟ نصر المسلمون اخوانہم. جی اس میں فعل کیا ہے؟ نصرہ فاعل ہے, المسلمون ظاہر ہے, اخوانہم کیا ہے؟ نصر المسلمون, مسلمانوں نے مدد کی. اب ظاہر مدد کسی کی جائے گی نا, اخوانہم کن کی؟ اپنے بھائیوں کی. مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی, یعنی ہم سے آپ یہ نہیں کہ مسلمانوں نے ان کے بھائیوں کی مدد کی, یعنی مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی. یہ آپ کا مفعول ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کو ہم جملہ اسم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا کریں گے؟ المسلمون. اب یہ آپ کا مبتدا بن گیا نا, دو اعتبار سے اس کا انالیسس کر لیں, جنس اور عدد کے اعتبار سے. یہ جمع مذکر ہے, لہٰذا اب جو آپ کا فعل استعمال ہوگا وہ بھی جمع مذکر والا صیغہ استعمال ہوگا. نصرہ نصرا نصروا, المسلمون نصروا اخوانہم. شرب الاولاد لبنا. جملہ فعلیہ اس میں کنورٹ کریں. الاولاد, اب شربا شربا شربو. اب یہاں دیکھیں آپ کو دو الف خالی نظر آئیں گے, ایک شربو کا اور ایک اللہ بنا کا. اور وہاں دیکھیں صرف, اور بلکہ یہ واؤ کے اوپر جو ساکن نظر آ رہا ہے یہ بھی نہیں آپ کو لکھا ملے گا. تو واؤ الف الف پھر لام, یہ چار جو ہیں وہ بغیر کسی حرکت کے آپ کو نظر آئیں گے. با کی پیش ڈائریکٹ لام کے ساتھ جا کے ملے گی. الاولاد شرب اللبن. رجعت البنات من المدرسۃ. لڑکیاں لوٹیں مدرسہ سے, لڑکیاں اسکول سے واپس آئیں. جی جملہ فعلیہ ہے, اس میں ہمیں کنورٹ کریں. البنات, اب اس کا تعین کر لیں, جمع مؤنث, لہٰذا اب جو فعل آپ استعمال کریں گے وہ جمع مؤنث کا فعل استعمال ہوگا. رجع سے گردان کریں, جمع مؤنث کے صیغے تک جائیں. رجع رجعا رجعو رجعت رجعتا رجعنا. البنات رجعنا من المدرسۃ.
ایک پوائنٹ ذہن میں اور آیا، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلوں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جملہ فعلیہ میں جو ترتیب ہوتی ہے اس میں آپ فاعل مفعول کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کہیں پر ریسٹرکشن ہوگی، وہاں فاعل اور مفعول کی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے. یہ نارمل ترتیب ہے. یہ آپ نے فاعل اور مفعول کی جگہ تبدیل کر لی، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے. نصر عیسیٰ موسیٰ، اب جملے کا کیا معنی ہے؟ عیسیٰ نے موسیٰ کی مدد کی. اب آپ چاہیں کہ جی فاعل اور مفعول کی جگہ تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اب آپ تبدیل کریں گے تو فرق پڑ جائے گا. اب وہ متکلم بات کرنے والے کا مقصد فوت ہو جائے گا، لہذا یہاں پر آپ فاعل اور مفعول کی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور، ضربتہ، میں نے اس کو مارا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم مفعول کو فعل سے بھی شروع میں لا سکتے ہیں نا. میں نے بتایا تھا آپ کو، جس طرح ہم نے کتابن کو میں آگے لے گیا تھا سب سے پہلے، تو اگر اس بات کو میں یہاں پر اپلائی کروں تو مفعول کیا ہے؟ یہ ہے نا آپ کا ہو. یہ بنا نا، یہ شکل بنی نا. تو یہ شکل عربی زبان میں پاسبل نہیں ہے. پتہ کرنا کیا ہوتا ہے ایسی صورت میں؟ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایگزامپل ابھی آپ کو دیتا ہوں، میں قرآن مجید سے دیتا ہوں ایگزامپل اس کی. اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ ہو، آپ کو پتہ ہے یہ ضمائر اٹیچ ضمائر ہیں، ایسے ہی ہے نا. اچھا اب اسے سپورٹ چاہیے، اس کی سپورٹ کے لیے پھر ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایا. یہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ایاہو ضربتو، میں نے اسی کو مارا. یعنی دیکھیں یہ تقدیم تاخیر ہم کیوں کرتے ہیں؟ سٹریس دینے کے لیے. ضربتہ، میں نے اس کو مارا. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اسی کو مارا، یعنی اور کسی کو نہیں، میں نے اسی کو مارا، یہ کہنا چاہتے ہیں نا آپ. تو ظاہر بات ہے اسے آپ آگے لے کے جائیں گے، پہلے کر دیں گے اس کو. اب وہ اکیلا تو آپ استعمال نہیں کر سکتے ضمیر، لہذا اس کو سپورٹ کے لیے آپ ایا ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں جس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا، ایا ورڈ کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے، یہ صرف اس ہو کی سپورٹ کے لیے استعمال ہوا ہے. ایاہو ضربتو، میں نے اسی کو مارا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں کیا الفاظ آپ کو ملتے ہیں؟ ایاک نعبد، اور ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ ہی کا مفہوم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ اصل میں نعبدو کا تھا. اب نعبدو یہ فعل مضارع ہے، اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس وقت یہ بات میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھوں گا. نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہنے کے لیے ہم نے کا مفعول کو شروع میں لگایا. اب وہ کا علیحدہ نہیں استعمال ہو سکتا، لہذا اس کی سپورٹ کے لیے لفظ ایا استعمال کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو یہ مفہوم یہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھی دو پوائنٹس تھے اہم، یہ بھی یہاں ڈسکس ہو گئے. اب دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں ہم نے فعل مضارع شروع کرنا ہے. اب فعل مضارع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا صرف زمانہ تبدیل ہوگا، حال اور مستقبل. ماضی سے ہم حال اور مستقبل کی طرف آئیں گے. باقی جتنی چیزیں ہیں، فاعل،
اس کا اسم ظاہر ہونا یا ضمیر ہونا، مفعول اس کا اسم ظاہر ہونا یا ضمیر ہونا، متعلق فعل، پھر جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا، پھر معروف کا مجہول بنانا، یہ سب باتیں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب وہ سب باتیں میں دوبارہ اس تفصیل سے آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا. میں نے صرف اب یہ کرنا ہے، ضربہ کی بات کی ہے ماضی کی، اب وہاں پر میں مضارع کی بات کروں گا یضربو، باقی سب چیزیں وہی رہیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے اب ہم تھوڑا سا سپیڈ پکڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں، مقصد ہم سب کا یہی ہے کہ ہم قرآن اس کا کلام سمجھنا چاہتے ہیں. نہ میرا کوئی دنیاوی مقصد ہے اس میں، نہ آپ کا کوئی دنیاوی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.